الله وبركاته. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما. الحمد لله الذي جعل سيرة نبيه المصطفى نارة النور والهدى. وصلى الله على صفوة خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. محترم سامعین، یہاں تک ہم پہنچ چکے تھے کہ 40 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل کی. اس کے بعد 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش دعوت تبلیغ دیتے رہے. جب نبوت کا 30واں سال ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کا یہ آیت نازل فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اے نبی، آپ کو جس کام کا حکم دیا جا رہا ہے اسے علی الاعلان لوگوں کے سامنے بیان کیجیے، مشرکین سے اعراض کیجیے، ان کے باتوں کی پرواہ مت کیجیے. آیات سنتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھے اور سب لوگوں کو بلایا، اکٹھا کیا. انہیں سب سے پہلے یقین دہانی کرائی مختلف طریقوں سے، مختلف اینگل سے، اور پھر انہیں یہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. تم یہ کلمہ پڑھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور تو اور اپنے چچا ابو لہب نے بھی مخالفت کی اور وہیں پر اٹھے اور غصہ بھی کیا، یہاں تک کہ اپنے جوتے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا بھی. تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ لہب نازل فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، اس میں اس کے لیے ہلاکت ہو جو کچھ اس نے کیا. بآخر نبوت کے 30ویں سال سے لے کے نبوت کے 10ویں سال تک اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا. لیکن ادھر سے مشرکین کے، قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے، بت پرستوں کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند گنے چنے مسلمانوں پر ان کے مظالم بڑھ گئے. انہیں تکلیفیں دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی دھمکی بھی دی گئی اور گلہ گھونٹنے کی بھی دھمکی دے دی گئی. اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام میں سے جو کمزور تھے، جو دوسروں کے غلام تھے، انہیں گرم گرم ریگستانوں میں دھکیلا گیا، کھینچا گیا، ان کے اوپر پتھر رکھے گئے، مارا پیٹا، سب کچھ کیا. یہاں تک کہ جب نبوت کا 5واں سال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا. اور اس کے بعد پھر جب نبوت کا 7واں سال آیا تو قریش کے مظالم اور بڑھ گئے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ساتھ مسلمان اور ان کے خاندان بنو ہاشم کو شعبی ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، نظر بند کر دیا گیا. سارے تعلقات ختم کر دیے گئے، کھانے پینے کی اشیاء ختم، بات وغیرہ ختم، رشتے ناطے وغیرہ سارے ختم. یہ اتنا سخت دور ہے یہ 3 سال کے مسلمان صحابہ کرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کے پتے کھانے پہ مجبور ہوئے. اس کے بعد قریش کے کچھ نوجوانوں نے یہ عہد کر دیا، یہ اتفاق کر لیا کہ ہم جا کر کے اس معاہدے کو ختم کرتے ہیں. جب یہ وہاں پر آئے تو خانہ کعبے میں وہ جو معاہدہ رکھا ہوا تھا، جو لٹکایا ہوا تھا، جو کعبے کے دیوار پہ یا کعبے کے گیٹ دروازے پہ لگایا ہوا تھا، وہ کسی اللہ کے پتے کھانے پہ مجبور ہوئے. اس کے بعد قریش کے کچھ نوجوانوں نے یہ عہد کر دیا، یہ اتفاق کر لیا کہ ہم جا کر کے اس معاہدے کو ختم کرتے ہیں. جب یہ وہاں پر آئے تو خانہ کعبے میں وہ جو معاہدہ رکھا ہوا تھا، جو لٹکایا ہوا تھا، جو کعبے کے دیوار پہ یا کعبے کے گیٹ دروازے پہ لگایا ہوا تھا، وہ کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی کیڑے وغیرہ نے
کالیہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا، تو اس کے بعد وہ معاہدہ ختم ہوا، اور پھر جب نبوت کا 10واں سال آیا تو وہ اس گاڑی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام باہر آئے۔ لیکن نبوت کا 10واں سال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کو پہنچ چکی ہے۔ ادھر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوتی ہے، اور 2 ماہ بعد ابو طالب کی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ابو طالب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ڈال کے طور پر استعمال ہوا کرتے تھے، جو ہر طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے۔ اس کے بعد قریش کو اور زیادہ موقع مل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا، انہیں تکلیف دینے کا، انہیں آزمائشیں پہنچانے کا۔ بلاخر اسی 10ویں سال میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی، لیکن ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ کے اندر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور اسی نبوت کے 10ویں سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور اسی 10ویں سال کے مکمل ہونے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے تکلیف آزمائش کو برداشت کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ تبدیل کیا اور اب بیرونی دعوتی تبلیغ میں لگ گئے، تو 50 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کیا، بنو ثقیف سے ملے کہ آپ ہمارے قوم کے خلاف ہمارے ہاتھ بن جائیں، میرے بازو بنے، میری مدد کرے، میری نصرت کرے۔ بجائے مدد اور نصرت کے انہوں نے پاگلوں کو، باغیوں کو، لڑکوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر بھی برسائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمیں بھی پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ کافی زخمیں، یہاں تک کہ پاؤں مبارک، اور اس طرح بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوتے مبارک تھے وہ لہو لہان ہو چکے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے واپس آتے ہیں، واپس آنے پر نبوت کا جب 11واں سال ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے کے جاتے ہیں۔ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اسراء کہا جاتا ہے کہ راتوں رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد یہ بیت یعنی کعبہ سے یا بیت اللہ سے کہے کہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئے مسجد اقصی تک، اور اسے کہتے ہیں اسراء، اور پھر مسجد اقصی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے کر کے گئے، اسے کہتے ہیں معراج۔ تو یہ معراج اور اسراء کا واقعہ پیش آیا، مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی، مختلف چیزیں دیکھنے کو ملی۔ یہاں پر تفصیل سے بیان کرنے کا نہ وقت ہے اور نہ آپ کا ذہن اتنا ہے کہ آپ اسے یاد کر سکیں، تو اتنا ہی یاد رکھیے گا کہ نبوت کے 11ویں سال میں واقعہ معراج پیش آیا۔ مختلف انبیاء سے ملاقات ہونے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار ہونے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے میں، گفٹ میں، ہدیے میں نماز کا تحفہ دیا۔ 50 کرتے کرتے 5 ہی رہ گئے تاکہ یہ میری امت قیامت تک جو آئے گی یہ پڑھ سکے، لیکن آج کل افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم وہ 50 5 بھی نہیں پڑھ سکتے، ان میں ہماری طرف سے کافی کمزوری ہے۔ تو گویا کہ 11ویں سال میں واقعہ معراج پیش آیا، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو کچھ آپ کے سامنے ہوگا وہ کل ذکر کروں گا۔ تو یہاں تک آپ نے پڑھ لیا نبوت کا جب 11واں سال ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے کے جاتے ہیں۔ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اسراء کہا جاتا ہے کہ راتوں رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد یہ بیت یعنی کعبہ سے یا بیت اللہ سے کہے کہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئے مسجد اقصی تک، اور اسے کہتے ہیں اسراء، اور پھر مسجد اقصی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے کر کے گئے، اسے کہتے ہیں معراج۔ تو یہ معراج اور اسراء کا واقعہ پیش آیا، مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی، مختلف چیزیں دیکھنے کو ملی۔ یہاں پر تفصیل سے بیان کرنے کا نہ وقت ہے اور نہ آپ کا ذہن اتنا ہے کہ آپ اسے یاد کر سکیں، تو اتنا ہی یاد رکھیے گا کہ نبوت کے 11ویں سال میں واقعہ معراج پیش آیا، مختلف انبیاء سے ملاقات ہونے کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار ہونے کے بعد اللہ تبارک